اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے عربوں کا ایک مشہور بت جسے صفا اور مروہ کے پہاڑوں پر پوجا جاتا تھا۔ دراصل یہ وہ بت نہیں تھے جنہیں لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، بلکہ وہ انسان زندہ تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر ایسا کیا جرم کیا کہ جس سے اللہ نے انہیں عبرتناک سزا دی، جو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت سے اب تک جس نے اللہ کے گھر کی بے حرمتی کی یا اگر انہوں نے اس کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی سزا دی ہے کہ وہ تمام لوگ دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن گئے ہیں، چاہے وہ دنیا کا طاقتور بادشاہ ابرہا اور اس کے ہاتھیوں کی فوج ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ تاریخ میں اس قسم کے کئی واقعات موجود ہیں۔ جن لوگوں نے خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی، اللہ نے انہیں تباہ کر دیا۔ اس کی ایک مثال اصاف اور نائلہ ہے۔ اصاف بن یالا اور نائلہ بنت زید در حقیقت قبیلہ جرہم کے مرد و عورت رکن تھے۔ نائلہ ایک دلکش اور خوبصورت عورت تھی جو یمن کے ایک علاقے میں رہتی تھی۔ اس کی خوبصورت عورت اپنے قبیلے جرہم میں بھی اپنا حسن دکھاتی تھی۔ اس مقصد کے لیے وہ فحش لباس پہنتی اور لڑکوں کو بھی گمراہ کرتی ہیں۔ ہر کوئی اس کے ساتھ رشتہ چاہتا تھا۔ ان کا ایک پیروکار اس کے قبیلے کا سردار اصاف بن یالا کا بیٹا تھا۔ اصاف اور نائلہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے اور بہت ہی یہ شوق جلد بغض میں بدل گیا۔ ان کے ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ جب دوسرے لوگوں کو ان کے ناجائز تعلقات کا علم ہوا، وہ ان کے خلاف ہو گئے اور ان کی ملاقات پر بھی پابندی لگا دی۔ ایک مرتبہ بنی جرہم کا ایک قافلہ حج کے لیے مکہ سے روانہ ہوا، چنانچہ یہ دونوں بھی اس قافلے کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یہ قافلہ مکہ پہنچا تو وہ دن حج کے تھے۔ ایک دن خانہ کعبہ کے اندر لوگوں کی تعداد معمول سے کم تھی، تو شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا اور وہ دیوی کی چال میں پڑ گئے۔ یہ دونوں خانہ کعبہ کے اندر گئے اور انہوں نے اس مقدس مقام کی بے حرمتی کا گناہ کیا جس نے زمین و آسمان کو ہلا کر رکھ دیا۔ سمندر کی موجوں میں طوفان اٹھا، اللہ کی طرف سے سزا دی گئی۔ ایسا ہی ہوا، وہ خانہ کعبہ میں بے حیائی کرتے تھے، چنانچہ اللہ کے حکم سے اس وقت ان کی روح قبض کر لی گئی اور ان کے جسم پتھر کے ہو گئے، گویا وہ انسان نہیں بلکہ پتھر کے بت ہیں۔ یہ ایک خوفناک منظر تھا جس نے لوگوں کی ریڑھ کی ہڈی میں کپکپاہٹ بھیج دی، کیونکہ وہ زندہ انسان تھے، پتھر بن گئے۔ جب لوگ واپس آئے تو دونوں کو برہانہ حالت میں پتھروں میں تبدیل پایا، لہٰذا لوگوں کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ اللہ کے گھر میں کون سا برا کام کر رہے تھے جس کی وجہ سے ان کا یہ حال ہوا۔ لوگوں نے ان دونوں بدبختوں کے مجسموں کو باہر نکال کر زمین میں گاڑ دیا تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ کچھ دیر بعد لوگوں نے اصاف کی مورتی اٹھا کر صفا کوہ پر رکھ دی اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر مروہ کوہ پر رکھ دیا۔ صفا اور مروہ ان دو پہاڑوں کا نام ہے جو کعبہ کے بالکل قریب واقع ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے ان دونوں پہاڑوں پر چڑھ کر پانی تلاش کیا جب حضرت اسماعیل شیرخوار تھے اور پیاس کی وجہ سے بے چین تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں پہاڑوں کو زمانہ قدیم سے ہی بہت مقدس سمجھا جاتا ہے، اس لیے ہر سال زائرین عقیدت کے ساتھ ان کا طواف کرتے ہیں۔ جب ان دونوں مجسموں کو اٹھا کر پہاڑ پر رکھ دیا گیا، چنانچہ انہیں یہ سزا دی گئی کہ جو کوئی ان پہاڑوں کا طواف کرنے جائے وہ ان مجسموں کو جوتا مارے۔ یہ سلسلہ ایک دو نسلوں تک جاری رہا۔ بعد کی نسلوں نے انہیں جوتوں کی بجائے تھپڑ مارنا شروع کر دیا اور بعد کی نسلوں نے انہیں چھونا ہی کافی نہ سمجھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ ان کا احترام کرنے لگے، بلکہ وہ ان مجسموں سے سیکھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ عرب جہالت کی وجہ سے انہیں محبت کی نشانیاں سمجھنے لگے۔ لوگ بڑے فخر سے ایک دوسرے کو اپنی محبت کی داستانیں سناتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ مجسم محبت کی دیوی اور محبت کے دیوتا کے طور پر جانے لگے۔
5वीं सदी तक औसाफ और नाला के मुजस्मों को अरबों के बुतों में शुमार किया जाता था, जिसके आगे लोग सजदा करते थे। नौजुबिल्लाह, उनकी ताजीम में नजराना पेश करते और कुर्बानियां करते। हजरत ज़ैद बिन हारिस फरमाते हैं, जहालत के दौर में मशकिरीन मक्का जिन्होंने बैतुल्लाह का तवाफ किया, औसाफ और नाला के मुजस्मे को छूते थे। एक दफा मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तवाफ कर रहा था। जब मैं उन बुतों के पास से गुजरा तो मैंने उन्हें छुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ऐसा करने से मना किया। मैंने दिल में सोचा कि जब मैं इन मुजस्मों को छूता हूँ तो क्या होता है, तो मुजस्मों को दोबारा छुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सख्ती से मना फरमाया और फरमाया, आपको मना नहीं किया? हजरत ज़ैद कहते हैं कि अल्लाह की कसम, मैंने उसके बाद किसी को हाथ नहीं लगाया। मैं ये भी कसम खाता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को हाथ नहीं लगाया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से नवाजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होने लगी। फिर अल्लाह के हुक्म से दीन व हिदायत का सूरज तुलू हुआ, जिससे जहालत के अंधेरे दूर हुए, ये कहत रोशन हो गया। ये वो वक्त है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का मुनसब संभाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत तबलीग का काम शुरू किया। 10 हिजरी में जब अल्लाह ताला ने अरब में इस्लाम को गालिब किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह के बाद हरमीन शरीफ में दाखिल हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाजाद भाई हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मिलकर तमाम छोटे बड़े बुत तोड़ दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों को तोड़ते थे और फरमाते थे, सच आया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल को मिटना था, यहाँ तक कि काबा तमाम बुतों से पाक हो गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा और मरवा की पहाड़ियों पर तशरीफ ले गए। असाफ और नैला के इन मुजस्मों को अपने मुबारक हाथों से तोड़ दिया। वैसे इन पहाड़ियों पर औसाफ और नैला के मुजस्मे निशान इबरत के तौर पर रखे गए थे, लेकिन शैतान ने लोगों को ऐसा बनाया कि वो गुमराह हो गए और उनकी पूजा करने लगे। उसके अलावा जो जिना काबे में होता था, लोग इस काम को फख्र से बयान करने लगे और उसे मोहब्बत की निशानी समझने लगे, लेकिन असूल के तौर पर उसके लिए उन पर लानत भेजी जाती है। लेकिन अरब के लोग उससे मोहब्बत की कहानी के तौर पर याद करने लगे और दूसरों के सामने एक मिसाली शख्सियत के तौर पर पेश करना शुरू किया। बिल्कुल यही हाल आज के पुरआशूर दौर में भी है। अगर कोई शख्स किसी किस्म का जुर्म करता है तो लोग उसे हीरो की तरह रोल मॉडल के तौर पर रखते हैं। हर बुराई को आजादी और आजादी राय के लेबल के नीचे एक खूबसूरत पेशकश की सपोर्ट किया जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको इन तमाम फितनों से महफूज रखे। अल्लाह हम सब का हामी वो नासिर हो।